حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور پہلے امام، ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی تھے جن کی زندگی عدل، زہد، شجاعت اور علم کا مظہر تھی۔ اپنے نہ صرف رسول اللہ کے بعد اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں درج، بلکہ خلافت کے دور میں عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو قیامت تک کے لیے نمونہ بن گیا۔ مگر یہی عدل، یہی اصول پسندی اور حق گوئی کچھ ایسے لوگوں کو گراں گزری جو دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ خارجیوں کا خروج۔ حضرت علی علیہ السلام کا خلافت کا زمانہ داخلی فتنوں سے لبریز تھا۔ سب سے خطرناک گروہ خوارج کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے علی علیہ السلام کے لشکر میں رہتے ہوئے جنگ صفین میں شرکت کی، مگر بعد میں تحکیم کے واقعے کے بعد علی علیہ السلام پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ان کے عقائد سطحی، متشدد اور شدت پسندی پر مبنی تھے۔ یہ نہ صرف حضرت علی علیہ السلام بلکہ ہر اس شخص کو کافر کہتے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق دین پر نہ چلے۔ یہ خوارج علی علیہ السلام کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے خفیہ منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ان کا مرکز کوفہ اور اس کے اطراف تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا، حضرت علی، عمرن شام معاویہ اور عمرو بن الاس کو ایک ہی رات میں قتل کر دینا۔ ان کے خیال میں ایسا کرنے سے امت میں یکساں خوف پیدا ہوگا اور خوارج اپنا نظام قائم کر لے گے۔ 3 افراد نے یہ مقدس کام اپنے ذمے لیا۔ ابن ملجم نامی خارجی نے علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ وہ ایک کینہ پرور، سخت دل اور دھوکہ باز شخص تھا۔ علی علیہ السلام کو علم تھا کہ ان کی شہادت قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اب کو اس کی خبر دی تھی۔ چنانچہ اب اپنے آخری ایام میں بارہا ایسے کلمات ارشاد فرماتے جو وسیعتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ابن ملجم کا کوفہ میں داخلہ۔ ابن ملجم کوفہ آیا اور ایک خرجی خاتون قتم سے ملا۔ قتم بھی خوارج کی حامی تھی اور اس کے والد اور بھائی جنگ ناروان میں مارے جا چکے تھے۔ ابن ملجم نے قتم سے شادی کی خواہش کی تو اس نے کہا، میں تم سے تب شادی کروں گی جب تم علی بن ابی طالب کو قتل کر دو۔ یہی بات اس کے دل میں نفرت کی چنگاری کو اور بھڑکا گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ علی علیہ السلام کو قتل کر کے رہے گا۔ شب جمعہ کی خاموشی۔ 19 رمضان 40 ہجری کی رات تھی۔ علی علیہ السلام حسب معمول عبادت میں مشغول تھے۔ اپنے اپنے بیٹوں امام حسن و حسین علیہم السلام کو مخاطب ہو کر کئی نصیحتیں فرمائے۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ یہ سن کر امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے دل لرز گئے، مگر ان کے دل میں بھی خدا کا سکون اور والد کی وصیت پر عمل کا جذبہ موجزن تھا۔ اسی رات اب مسجد کوفہ میں نماز کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں پرندے اب کے قدموں سے لپٹ رہے تھے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندو، تمہاری فریاد بجا ہے، میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو آسمان و زمین کو ہلا دینے والا تھا۔ چیپٹر دوم، زخم، وصیت اور شہادت، 2000 الفاظ تقریباً۔ زخم کا پہلا وار۔ مسجد کوفہ کے دروازے پر ابن ملجم پہلے سے چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لیے اقامت کہی اور سجدے میں گئے، ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے سر اقدس پر ایسی ضرب لگائی کہ زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ علی علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، خون جاری تھا، چہرہ زرد اور آنکھوں میں ایک نورانی سکون تھا۔ اب کے لڈوں پر یہ کلمات تھے، فازتا و ربن الکعبے، ربن کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو علی علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، شہادت، رضا اور فوزن عظیم، گھر واپسی اور وسایا۔ امام حسن و حسین علیہم السلام فوراً آگے بڑھے اور اپنے بابا کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ زہر کی شدت اور تلوار کی کاری ضرب کے باعث خون جاری تھا، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اہل بیت کو اور اپنے وفادار صحابہ کو بلایا اور ان سے آخری باتیں کی۔ اپنے امام حسن علیہ السلام کو بطور وصی متعین کیا۔ آپ نے فرمایا، اے حسن، تم میرے بعد امام ہو، اللہ کی راہ میں صبر کرو، عدل کے ساتھ حکومت کرو، دشمنوں سے ہوشیار رہو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، امام حسین، محمد بن حنفیہ اور دیگر قریبی افراد غم میں ڈوبے تھے۔ علی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو تسلی دی اور فرمایا، میری بیٹیوں، صبر کرنا، تمہارے لیے بہترین مثال فاطمہ الزہرا ہے۔ زہر کا اثر اور آخری لمحات۔ ابن ملجم نے جو زہر استعمال کیا تھا وہ نہایت مہلک تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو شدید بخار، کمزوری اور تکلیف لاحق ہوئی، مگر اپنے کسی وقت بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہے، سورہ سوہ اور سورہ انبیاء کی تلاوت کرتے رہے۔ اب بار بار یہ دعا کرتے، اے اللہ، میری مغفرت فرما، امت کو میری شہادت کے بعد فرقہ واریت سے بچا اور میرے اہل بیت کی حفاظت فرما۔ ابن ملجم کی گرفتاری۔
ادھر امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو گرفتار کیا۔ وہ پکڑا گیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے اسے فوراً قتل کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا، اسے وہی سزا دینا جو اس نے میرے ساتھ کی ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو معاف کرنا، اور اگر شہید ہو گیا تو قصاص لینا، مگر زیادتی نہ کرنا۔ یہ تھا علی علیہ السلام کا عدل، یہاں تک کہ اپنے قاتل کے لیے بھی انصاف کا مطالبہ کیا۔ شہادت کی صبح 21 رمضان کی صبح جب فجر طلوع ہوئی، علی علیہ السلام کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آسمان پر آو کا عالم تھا، زمین ساکت تھی، فضا میں ایک غم اور سکوت چھا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اذان دی اور اعلان کیا، انا للہ انا الیہ راجعون۔ علی بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ تدفین اور مخفی قبر۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت تھی کہ انہیں مخفی طور پر دفن کیا جائے تاکہ دشمنان اہل بیت ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ اور چند قریبی افراد نے رات کے وقت اب کو نجف کے مقام پر دفن کیا۔ قبر پر یہ الفاظ کندہ کیے گئے، حاذا ما بقی من وسی محمد علی بن ابی طالب شہید محراب۔ بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جگہ کو واضح کیا، اور آج بھی نجف اشرف میں علی علیہ السلام کا روضہ صداؤں سے گونجتا ہے۔